پوری دنیا علم سے سوال ہے، کیا کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ ذرا زور سے وہ چبوترے والے بھائی ذرا تم بھی بولو یار، آج ایک دن بول دو یار، اور وہ گٹکا تھوک کے بولو، کوئی حدیث پڑھے بغیر عالم ہو سکتا؟ مفتی علامہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ ارے ذرا سوچو، حدیث پڑھے بغیر نہ ہندوستان، نہ پاکستان، نہ بنگلہ دیش، نہ امریکہ، نہ سعودیہ، نہ دبئی، نہ قطر، پوری کائنات میں کوئی آدمی حدیث پڑھے بغیر عالم نہیں ہو سکتا۔ تو ظالم ذرا سوچ، حدیث کہتے کس کو ہے؟ جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ حدیث ہے، جو میرے نبی نے کر دیا وہ حدیث ہے، اور جو میرے نبی نے صحابی کو کرتا ہوا دیکھا اور خاموشی اختیار کی، سکوت مصطفیٰ کی وجہ سے عمل صحابی حدیث۔ کیا بات ہے؟ یہ تین ہے حدیث: نبی کا فرمانا، نبی کا کرنا، نبی کا قول، نبی کا فعل، اور نبی کا سکوت۔ یہ تین حدیث ہے، ان تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ تو اب ذرا سوچو، جو میرے نبی کا کہنا پڑھ لے، جو میرے نبی کا کرنا پڑھ لے، وہ عالم اور مفتی ہو جائے، وہ علامہ بن جائے، وہ کرسیاں ڈال کے بیٹھ جائے، وہ جمعیت العلماء بنا دے، جمعیت العلماء بنا دے۔ ارے ظالمو، تم نے حدیث پڑھ کے خود کو عالم سمجھا، تو جس کا قول پڑھ کے تو عالم ہو جائے تو قول دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا؟ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ افعال کا دینے والا ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کو دخل تو جو میرے بھائی، اتنی تو سمجھ اپنے اندر پیدا کرو۔ ظالموں، نبی کے قول کو پڑھ کے تو علامہ، عالم، مفتی بن رہا، اور پھر جس کا قول پڑھ رہا اس کو ان پڑھ بول رہا۔ اب آخری ڈیسیشن سن لو، ظالموں، اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو پھر ایسے نبی کا کلمہ پڑھتے ہی کیوں ہو جو ان پڑھ ہے؟ کلمہ اس کا پڑھو جو عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ جا رہے بھائی، دوسرا ڈھونڈ لے، یہ جو ہے نا آمنہ کلال وہ ہم کو دے دے، تو دوسرا ڈھونڈ لے رہے بھائی۔ تو بول رہا نا ان پڑھ ہے نا، امی ہے بول رہا نا، تو دوسرا لے لے بھائی۔ دیکھو، جب آپ ان پڑھ کو ٹیچر نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو پیر نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو جو ہے اپنا ٹیوشن ٹیچر نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو اپنی مسجد کا امام نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو محلے کے لوگوں کا قاضی نہیں بناتے، جب آپ ان پڑھ کو اپنے جو ہے شرعی مسائل کا حل کرنے والا جج نہیں بناتے، قاضی نہیں بناتے، تو پھر ان پڑھ کو نبی کیسا بناتے؟ کیا بات ہے؟ ان پڑھ تو پیر نہیں بن سکتا تو نبی کیسے بن سکتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کتنی عقل مردہ ہو گئی جاہلوں کی۔ تو ہم نے بھی فیصلہ کر دیا کہ جاؤ کسی انجینئر کو پکڑو، اس کو نبی بنا دو۔ اور تمہارے پاکستان میں کتوں کی کمی ہے، کئی فتنے روزانہ اٹھتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے۔ ایک لطیف نکتہ دیتا ہوں حضرت، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سن لو، اللہ کی قسم میرا نبی عالم نہیں ہے، میرا نبی عالم نہیں ہے۔ ہیبت کو کہا تم لوگ سنو، عالم اس کو کہتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے۔ میرا نبی عالم نہیں، میرا نبی علم ہے۔ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا نبی علم ہے، علم۔ اور میں نے کہہ رہا ہوں، خود مصطفیٰ نے کہا، حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم۔ حضور عالم نہیں بولے، علم بولے۔ حضور بولے میں عالموں کا باپ ہوں یا شہر ہوں، نہیں بولے۔ حضور بولے میں علم کا شہر ہوں۔ حضور بولے میں علم ہوں، علم۔ میرا نبی علم ہے۔
جو میرے نبی کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی کے اقوال کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی کے افعال کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی کی سیرت کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی کی زندگی کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو میرے نبی پہ کتاب اترے اس کو پڑھ لے وہ عالم ہے۔ میرا نبی تو علم ہے، علم، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، علم ہے، علم۔ اور میرے نبی نے اپنے علی کو اس علم کا دروازہ بنا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان میرا علی میرے علم کا دروازہ ہے، کیا بات ہے، میں علم، یا علی، کیوں کہا حضور نے میں علم ہوں، میں مدینۃ العلم ہوں، انا مدینۃ العلم۔ عربی میں مدینہ کہتے ہیں شہر کو، ذرا زور سے۔ اچھا آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ آری صاحب سب کتوں کو نہیں آ رہی؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ سب کیا اوہ ویری گڈ، ماشاءاللہ، چتوڑ گڑھ میں بڑے سمجھدار لوگ ہیں یار۔ عورتوں کو تو نہیں پوچھیں گے ہم، ہاتھ اٹھا دیں گے تو ٹینشن میں آ جائیں گے ہم۔ اور وہ چبوترے پہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اب سنو، اب سنو حضور نے کیا کہا، انا مدینۃ سبحان اللہ، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ بولے حضور شہر، شہر، ہائے 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 ہائے، سمجھا تو کوئی وہابی بنتا ہی نہیں جی۔ دیوانہ میرے نبی کو سمجھا ہی نہیں جی، میرے نبی کے قول کو نہیں سمجھا۔ ایک ہوتا ہے شہر اور ایک ہوتا ہے خریہ۔ خریہ کہتے ہیں گاؤں، دیہات کو، اور ایک ہوتا ہے شہر، اس کو کہتے ہیں سٹی کو، رائٹ؟ دیکھو خریے میں لوگ جو ہے اپنی ضرورتوں کی تکمیل مکمل نہیں کر سکتے۔ خریوں میں بڑی اعلیٰ یونیورسٹی نہیں ہوتی، خریوں میں بڑے کارپوریٹ کمپنیز نہیں ہوتی، خریوں میں بہترین علاج کرنے والے بڑے ملٹی ٹائپ کے ہاسپٹلز نہیں ہوتے، خریوں میں بڑے عدالت بھی نہیں ہوتی، بڑے ٹائپ کی عدالت بھی نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے سیشن کورٹس ہوتے ہیں، ہائی کورٹ خریے میں نہیں ہوتا۔ اور جتنی دنیا کے اندر ٹیکنالوجیز نکلتی جا رہی ہے وہ خریوں میں نہیں ملتی، شہروں میں۔ یہ ساری چیزوں کی ضرورت کی تکمیل کہاں ہوتی ہے؟ شہر میں۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے، شہر میں ہوتی ہے، شہر میں۔ تو اب انسان کو جو لینا ہے پورے خریے والے 200 300 400 500 کلومیٹر دور سے اپنے اپنے خریوں سے نکل کے شہر کو پہنچتے ہیں، شہر کو پہنچتے ہیں، کیونکہ شہر میں آپ کی ہر ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپ کو ایجوکیشن چاہیے، شہر میں مل جائے گا، ٹریٹمنٹ چاہیے، علاج چاہیے، شہر میں مل جائے گا، آپ کو جو ہے لیڈر سے ملاقات چاہیے، شہر میں۔ حالانکہ رہتا انہیں خریے کا ایم ایل اے اور ایم پی، مگر بستا انہیں شہر کے اندر، ضرورت کے تحت جاتا، اپنا کام کرتا آتا۔ ججز جو بنے ہوئے وہ ایکچولی ہوتے ہیں گاؤں کے رہنے والے، خریے کے رہنے والے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ بڑے بڑے منصبوں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ شہروں کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ہر چیز کی ضرورت کی تکمیل شہروں میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے کہا کہ لوگوں میری شان سمجھو، میں کوئی علم کا خریہ نہیں، شہر ہوں، شہر۔ اب تجھے علم کی کون سی ضرورت کی تکمیل کرنا ہے، تو میرے پاس آ جا، تیری ہر ضرورت کی تکمیل ہو جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، قیامت کی صبح تک کے مسئلے حل، عورتوں کے مسئلے حل، انسانیت کے مسئلے حل، جائیدادوں کے مسئلے حل، خاندانوں کے مسئلے حل، عبادت کے مسئلے حل، تلاوت کے مسئلے حل، معاشرت کے مسئلے حل، معاشیت کے مسئلے حل، کاروبار کے مسئلے حل، قتل و غارت گری کے مسئلے حل۔ ارے میرے پاس آ جا، تو جس خدا کو